آپ دیکھیں گے جس کا بیٹا جتنا زیادہ کالا ہوگا اس کی ماں اس کو زیادہ صابن لگائے گی، کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا۔ لیکن اس ماں پر قربان جائیے کہ اس کالے کو بھی چاند سمجھتی ہے، بیٹا کالا کلوٹا ہے، ہونٹ موٹے موٹے اور دانت باہر ہے، کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ماں نے پرائیویٹ میں بلایا بیٹے کو، بیٹا تو اتنا بدصورت ہے، تجھے کوئی ایک گلاس پانی نہیں دے گا، اپنی مجلس میں بٹھانے کی بات تو دور کی ہے، بیٹا ایک کام کر لے، لوگ تجھے ترقی پر بٹھائیں گے۔ بیٹے نے کہا ماں جلدی بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا بیٹا رات دن ایک کر کے تعلیم حاصل کرو، سب کو پیچھے چھوڑ دو، سب سے آگے نکل جاؤ، تمہاری جوتیاں لوگ سنبھالیں گے، تم کو ترقی پر بٹھائیں گے۔ وہ بیٹا رات دن محنت کر کے مکہ کا قاضی بن گیا۔ تمہارا اتحاد با ہمی دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا۔ تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم و ہر فن تھا۔ تم اپنے حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو۔ ایک پیغام جوان کے حوالے سے سننے کے لیے ہمارا جوان تیار ہے؟ دوست کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے آپ جوان۔ ہمارا جوان 1 سال دارو چھوڑ دے میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں 3 آدمی کا عمل آسمان کو پہنچتا ہی نہیں ہے۔ نافرمان عورت ہے، نیکی سر سے اوپر جاتی ہی نہیں۔ نافرمان غلام ہے، سر سے اوپر نیکی جاتی ہی نہیں ہے۔ نافرمان شرابی ہے، اس کی نیکی آسمان سے اوپر جاتی ہے۔ 3 چیزوں کی قیمت حرام ہے، سور کی قیمت حرام، خنزیر کی قیمت حرام، مردار کی قیمت حرام، شراب کی قیمت حرام۔ مرد کو شراب سے 3 نقصان: جوانی میں مرتا ہے، وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، ہر میدان ہار جاتا ہے۔ شراب پیتا مرد ہے، نقصان عورت کو ہوتا ہے۔ 3 نقصان عورت کو اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ سڑا ہوا منہ، بدبودار منہ لے کر کے آتا ہے، عورت بیچاری اس میں پسی جاتی ہے، اسی منہ سے وہ گالی دیتا ہے، ماں کی الگ باپ کی الگ انٹرنیشنل گالی دیتا ہے، جو اس کے دادا نے بھی نہیں دیا ہوگا وہ دے رہا ہے۔ یہ دوسرا نقصان عورت کو، دروازہ دیر سے کھلا، اس نے طلاق دے دی، ستم کسی اور کا، کرم کسی اور کا، ستم کسی اور کا۔ جانتے ہیں توپ سے بھی زیادہ خطرناک 3 چیزیں ہیں۔ ابھی لوگ بول رہے ہیں ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے اور بلڈنگ کی بلڈنگ زمین میں گر جاتی ہے اور مٹی کا ملبہ بن جاتی ہے، لیکن ایئر اسٹرائک سے بھی زیادہ خطرناک کون سی چیز ہے آپ کو پتا ہے؟ 3 چیزیں: گانا، اس سے بھی زیادہ خطرناک زنا، اس سے بھی زیادہ خطرناک شراب، اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ آپ کے گھر میں انڈا ہوگا، کچا انڈا کو توڑ کر کے آپ گلاس میں ڈالیے اور اس گلاس میں پہلے شراب ڈال دیجیے، کچا انڈا بعد میں توڑ کر کے ڈالیے، کل ہی دیکھ لیجئے گا وہ انڈا ایسے ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ابلا ہوا انڈا۔ آپ عقل مند آدمی ہیں، آپ کے حلق کے نیچے جب شراب اتڑی کے اندر آئے گی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس سے بھی بڑی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ بوتل ہے، یہ پانی کی بوتل ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا پانی کی بوتل میں ڈال دیجیے، آپ ایک گوشت کا ٹکڑا آپ شراب کی بوتل میں ڈالیے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے، کل ہی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ تو جس بوتل کے اندر آپ نے پانی رکھا، پانی کے اندر گوشت کا ٹکڑا ڈالا، اس کا رنگ نہیں بدلے گا، 3 دن کے بعد دیکھیے رنگ نہیں بدلے گا، رنگ نہیں چھوڑے گا۔ اور جس کے اندر شراب تھی، آپ نے گوشت کا ٹکڑا ڈالا، وہ چربی کی طرح پیلا پڑ جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہمارا سماج شراب سے پاک ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔
نہ پیئیں گے نہ کسی کو پلائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کوئی پلائے گا تو چھوڑیں گے نہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے. ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام. میں اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت اچھا آپ نے سنا. آپ بہترین میزبان ثابت ہوئے. آپ نے واقعی میزبانی کا حق ادا کر دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ بیٹے سے زیادہ آپ بیٹی کو پڑھائیے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بیٹی کو زیادہ پڑھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا کو جھولے پر، بیٹی کو چولہے پر بٹھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ ابھی تک بیدار نہیں. آخری پیغام میں بھی آپ مکمل بیدار نہیں. ایک تو ہم ہاف پاگل ہیں اور فیصلہ آپ کیجئے کہ آپ کتنے پاگل ہیں. اگر دونوں پاگل ہو گئے تو رانچی کے علاوہ کہیں ٹھکانہ نہیں ملے. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر پیشاب کرے ماں کی گود میں تو پاک کرنے کا طریقہ اور ہے. بیٹی اگر پیشاب کرے ماں کی گود میں تو پاک کرنے کا طریقہ اور ہے. ایک ہی ماں باپ کی دونوں اولاد، بیٹی پیشاب کرے تو پاک کرنا آسان نہیں، بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان. کیا کہتے ہیں امام شافعی؟ اس نقطے پر لا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب بیٹی پیشاب کرے تو آپ کو کپڑا اتارنا پڑے گا، بار بار دھونا پڑے گا، داغ دھبے چھڑانے پڑیں گے، داغ دھبے چھڑا کر کے گھارنا پڑے گا، نچوڑنا پڑے گا. اتنے جھمیلے سے جب گزریں گے تب آپ کا کپڑا مکمل پاک ہوگا. لیکن اگر بیٹا پیشاب کر دے دودھ پیتا، آپ کی گود میں اگر پیشاب کرے تو کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مٹھی پانی ماریے، 2 مٹھی پانی ماریے، 3 مٹھی پانی مار دیجئے، گار لیجئے، جھاڑ لیجئے، کپڑا پاک ہوگا. بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان، بیٹی پیشاب کرے پاک کرنا مشکل. یہاں سے پالن حقانی نے نقطہ نکالا. جس طرح بیٹا کا پیشاب کرنا پاک کرنا آسان، اس طرح بیٹی کا پیشاب پاک کرنا آسان نہیں. بیٹی کے پیشاب میں زیادہ محنت، بیٹے سے زیادہ بیٹی کی تعلیم میں زیادہ محنت. کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے. جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے، 1 نمبر کی بیٹی ہوگی. یہی بیٹی آگے جا کر کے 1 نمبر کی بیوی ہوگی. یہی بیٹی آگے جا کر کے 1 نمبر کی ماں ہوگی. یہی بیٹی آگے جا کر کے 1 نمبر کی ساس ہوگی. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ بیٹی کو ایسے قبول کریں گے جیسے بیٹا کو قبول کرتے ہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا میں جلیبی اور بیٹی میں کچھ نہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر. یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے، یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے، یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے، یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے، یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائے پردے. زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے، صدا 4 جانب سے یہ آ رہی ہے کہ تعلیم نسواں ترقی کا در ہے، کہ تعلیم نسواں ترقی کا سر ہے. پیغام ختم ہو گیا. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی آپ زندہ ہیں. اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے. یہ جلسہ کامیاب ہوگا. آپ کو 3 وعدے پر کھڑا ہونا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی. مصیبت 3 وجہ سے آتی ہے. گناہ کریں گے بار بار مصیبت آئے گی، حرام کمائیں گے بار بار مصیبت آئے گی، غلط ماحول میں رہیں گے بار بار مصیبت آئے گی. آپ چھوڑنے کی گارنٹی لیجئے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کے گھر میں مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ. گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ،
غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، موقع ملے گا تو کبھی کبھی کرکٹ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، پھر کھیت کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔